الحمد للہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول وعلی آلک یا رسول، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام نبی رحمت، شفیع امت، نور مجسم، احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، قبر میں بھی آسرا ہے، اور میرے آقا ہم غلاموں کا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے اس مقدس اور متبرک دن کے صدقے اللہ کریم ہماری صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اس مقدس دن کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ معزز حاضرین ذی وقار،
میں نے آج کی گفتگو کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں ایک خبر دی ہے۔ اب وہ خبر کیا ہے جس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، انما بے شک، کوئی شک نہیں، تحقیق وہ لوگ یأمرو جو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من آمن باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا والیوم الآخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا یوم آخرت پر ایمان ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جس بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا فَأَسَىٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، جن کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر ان کی آگے اللہ نے خوبیاں بیان کی۔ مسجد آپ جانتی ہیں کہ ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا ایک مرکز ہے مسجد، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے آباد کرنے والے اور مسجد کی خدمت کرنے والے، نوکری کرنے والے اور مسجد میں آنے جانے والے لوگ، احادیث بڑی پڑی ہے ان کے فضائل سے۔ اب مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ مسجد ہے کیا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے فقط ہمارے نبی کی ذات ہے کہ جن کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ محبت سے بولیے 1.25 لاکھ نبی حالت بیداری میں لامکہ تک بلایا۔ 2 صورتوں میں معراج بیان ہوئی ہے، اگلی جمعہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ زمینی معراج، آسمانی معراج۔ زمینی معراج، اس کی خبر اللہ نے 15ویں پارے میں دی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، آقا کو سفر کون سا کروایا جا رہا ہے؟ معراج کا۔ کون سا جی؟ معراج، سیر کے لیے بلایا گیا۔ اب زمینی معراج آغاز کہاں ہے، اختتام کہاں ہے؟ زمینی معراج کا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. کیا کروائی؟ سیر. اپنے بندے خاص کو سیر کروائی. اب کہاں سے کہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیر شروع کہاں سے ہوئی اور سیر مکمل کب ہوئی؟ زمین کی جو سیر تھی، فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یاد رکھو کہ مصطفیٰ کے زمینی معراج کی ابتدا بھی مسجد ہے، التہا بھی مسجد ہے. اب مسجد کی اہمیت کو ذرا سمجھیے. واقع معراج سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے آقا براق پر بیٹھے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے. آغاز مسجد سے ہے، الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی تک گئے. اب یہ میں آپ کے سامنے ایک تصور رکھوں گا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے. جہاں ہے نا جی بیت اللہ، بالکل اوپر ہے بیت المعمور، اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل اسی ڈگری پہ اوپر. اگر اللہ نے لامکاں تک لے کے جانا تھا، عرش تک لے کے جانا تھا، تو محبوب کو یہیں سے اٹھایا جاتا سیدھا اوپر. لیکن اللہ نے ایسے کیا نہیں، بلکہ یہاں سے یہاں تک چلایا، پھر یہاں سے اٹھایا. آپ تصور کریں، جانا یہاں ہے، یہاں سے آسان تھا، لیکن یہاں سے یہاں تک کا سفر کروایا، پھر یہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے گیا. وجہ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ مصطفیٰ کی گزرگاہیں بن جائے، حضور کی گزرگاہیں بن جائے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک ہی آیت میں دو مسجدوں کا ذکر کر کے اللہ نے مسجد کی اہمیت کو بیان فرما دیا کہ حضور کا سفر مسجد سے مسجد تک. اور مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو ایک جگہ سب سے زیادہ بہترین لگتی ہے اور ایک جگہ سب سے زیادہ بدترین لگتی ہے. اب بہترین کون سی ہے، بدترین بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا سنو، بخاری کے لفظ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب اور بہترین جگہ مسجد لگتی ہے. مسجد اسے بڑی پسند ہے، اللہ کو اسے یہ جگہ محبوب ہے. اور بری جگہ، حضور نے فرمایا اللہ کو بری جگہ بازار لگتی ہے. اب اس کی وجہ کیا؟ علماء و محدثین نے لکھا مسجد اسے اچھی کیوں لگتی ہے اور بازار برے کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ اکثر جو گناہ کے کام ہے وہ بازاروں میں ہوتی ہے. ناپ تول میں کمی بازاروں میں، ملاوٹ کا گناہ بازاروں میں، بدنگاہی بازاروں میں، ہر طرح کی برائی ہمیں بازار میں ملتی ہے. اور مسجد میں آ جاؤ، یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. یہ جگہ اللہ کو پسند ہے. تو ہماری رغبت وہاں ہونی چاہیے جو جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور حتی الامکان اس جگہ سے بچے جو جگہ اسے پسند نہیں ہے. اگلی حدیث پاک، یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے.
غور کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیاستہ کی حدیث، فرمایا جب تم دیکھو کہ ایک شخص مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور مسجد کے ساتھ اس کا پیار ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے گھر سے محبت ہو جائے۔ اب جو بندے مسجد کے ساتھ محبت کرتی ہے نا اور وہ مسجد میں رہتی ہے، وقت گزارتی ہے، آپ کبھی ان سے پوچھیں وہ مسجد میں نہ آئے تو ان کا دل اداس ہو جاتا ہے، مسجد کے ساتھ ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو ایک شخص کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر وہ اس کی خدمت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، مسجد کی نگرانی کرتا ہے، تو فرمایا اے میرے غلاموں تم اس بندے کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کا مطلب ہے جس بندے کا مسجد کے ساتھ تعلق جڑ جائے اس کے ایمان میں کوئی شک، حضور نے فرمایا گواہی دو کہ وہ بندہ اللہ والا ہے، وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیوں؟ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ گیا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کیونکہ مسجدوں کو آباد وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ وہ جو سورہ توبہ کی میں نے آیت نمبر 18 پڑھی، اللہ نے فرمایا مسجدوں کو آباد وہی کرتی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ اور اگلی حدیث پاک سرکار نے فرمایا، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں، اس حدیث کو ذرا دل سے سنیے گا اور پھر اپنے آپ میں ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو پھر استقامت کی دعا کریں اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں سوچ لیں۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن زمین یہ نہیں زمین ہوگی، اللہ فرماتا ہے میں زمین کو بدل دوں گا، یہ مٹی کی زمین ہے نا تو قیامت کے دن یہ تانبے کی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے جب سورج قریب کر دیا جائے گا تو زمین سورج کی حرارت کو جذب کر لیتی ہے، مگر تانبا جذب وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ زمین پسینہ جذب کر لیتی ہے، تانبا تو جذب نہیں کرتا، زمین حرارت جذب کر لیتی ہے، تانبا جذب نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ زمین کو بدل دے گا۔ اللہ اکبر، الامان الحفیظ، زمین تانبے کی، سورج سر پہ، بندے اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، آقا نے فرمایا کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کو بھی؟ فرمایا نہیں، 7 بندے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اگر ہم سمجھ لینا جی تو ہمارا بدلنے کے لیے، ہمیں بدلنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ کوئی سایہ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سر پہ ہے۔ اس وقت اللہ آقا نے فرمایا 7 بندے ہیں، کتنے جی؟ جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب وہ 7 بندے کون ہیں؟ حدیث پاک ہے بخاری میں یا مسلم میں یا متفق علیہ حدیث، بڑے اونچے درجے کی حدیث۔ اب یہ 7 بندے ہم سنتے ہیں، اگر تو ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے
تو پھر ہم استقامت کی دعا کریں، اگر نہیں ہوتا تو پھر فکر کریں۔ وہ 7 بندے قول سے ہے۔ پہلا، آقا نے فرمایا پہلا بندہ جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا وہ انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہے، عدل کا دامن نہیں چھوڑتا۔ مد مقابل جو بھی آ جائے، فیصلہ اپنے بیٹے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ انصاف کرتے ہوئے اس کا نہ قلم لڑکھڑاتا ہے نہ زبان لڑکھڑاتی ہے۔ ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ دوسرا فرمایا وہ جس کی جوانی اس کی عبادت میں گزرتی ہے۔ جوانو آج وقت ہے، وگرنہ جب وقت گزر گیا نا، اور جب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ رہی، پھر یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا۔ آج آپ کے اعضاء مضبوط ہے، آپ جتنا چاہے لمبا سجدہ کریں، کبھی کر کے دیکھیے لمبا سجدہ۔ ہم کسی دن سجدے کی جو فوائد ہے طبی اور سائنسی اس پہ بات کریں گے۔ یہ سجدہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مومن کی معراج نماز ہے اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ بندہ جتنا زمین پہ جاتا ہے اتنا اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں سرگوشیاں اللہ کبھی نظر انداز نہیں فرماتا، وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی خاص دعا کرنی ہو تو آپ سجدے میں جا کے کریں، سجدے میں اس سے باتیں کریں۔ تو آقا نے فرمایا دوسرا بندہ جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ تیسرا بندہ وہ کون ہے؟ فرمایا 2 شخص جو آپس میں محبت رکھتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے اللہ کے لیے ہے، تیسری وجہ ہی کوئی نہیں، نہ لالچ، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ عہدہ، کسی اور وجہ سے وہ محبت نہیں کرتے، آپس میں محبت کرتے ہیں فقط اللہ کی وجہ سے۔ وہ ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، حضور نے فرمایا جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بندہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو تنہائی میں اسے یاد کر کے روتا ہے، اکیلے میں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے جمعے ہم نے ان کا ذکر کیا، انہی کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں نیک وہ نہیں ہے جس کی جلوت پاک ہے، جو سب کے سامنے پاک ہے، نیک وہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا پھر نیک کون ہے؟ فرمایا نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، تنہائی ہو اور پاک ہو جائے، اور پھر تنہائی میں اس کا ذکر آؤ، سبحان اللہ، اور پھر ذکر میں بندے کے آنسو نکل پڑے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک بندہ ہے، ایک اس کا رب ہے۔ آقا نے فرمایا جو یوں روتا ہے تنہائی میں، اس سے ڈر کے رو پڑا، قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ تنہائی، حضور نے فرمایا جو اس سے ڈر گیا نا، اور مکھی کے سر جتنا، کتنا جی؟ اگر آنسو نکل آیا تو وہ آنسو اسے جہنم سے آزاد کر دے۔
ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نہ نکلے، آج نا ہماری آنکھیں خشک ہے، اس کے غم میں رونا چند خوش نصیب ہوتی ہے جو اسے کی یاد میں، اس کے درد میں، اس کے غم میں روتی ہے۔ ہر ایک کے ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، اس کے لیے رونا چھوڑ دیا ہم نے۔ پوچھا آقا اگر بندہ سخت دل ہو اور مکھی کے سر جتنا آنسو بھی نہ نکلے، پھر فرمایا صرف پلکیں بھیگ جائیں، پلکوں کی جڑیں اگر بھیگ گئی ہے نا تو وہ یہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ بندہ جو تنہائی میں اسے یاد کر کے روتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ پانچواں بندہ فرمایا وہ جوان جسے کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ آگے سے یہ جواب دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج برائی ہر دروازے کے آپ آ کے دستک دے رہی ہے۔ برائی کی جڑ یہ موبائل فون ہے، برائی کی دعوت عام ہے، اور بندہ آگے سے کہے بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا کرے۔ چھٹا بندہ کون ہے؟ فرمایا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، چھپا کے صدقہ دے، نہ دکھا کے دے اور نہ پھر صدقہ کر کے صدقے کو جتلائے۔ ایک ہاتھ سے دیے دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا، تنہائی میں چھپ کر اس کی راہ میں خرچ کرے۔ اور ساتواں بندہ جسے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب وہ بندہ کون ہے جس کے لیے میں نے حدیث شروع کی؟ آقا نے فرمایا وہ بندہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، سنیے گا، وہ بندہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ ملے گا جو نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک دوبارہ مسجد میں چلا نہیں آتا۔ ظہر پڑھ کے نکلا ہے، اسے عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ کے نکلا ہے، مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ کے نکلا ہے تو اسے عشاء کا انتظار ہے۔ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا کہ بندہ میری مسجد سے محبت کرتا ہے۔ اب اسی کی روشنی میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم مسجد میں کتنی دیر ٹھہرتے؟ اگر آ جائے تو پھر ہمارے بیٹھنے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہم کتنی دیر مسجد کو دیتی ہے روزانہ کی بنیاد پر؟ بعض تو مجھ جیسے ایسے بھی ہو سکتی ہے جو صرف مسجد میں آتے ہی جمعے کے جمعے ہیں، ایسے بھی ہوتے جو مسجد میں جمعے کے جمعے آتے ہیں، مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور مسجد کا مقام یہ ہے، فرمایا سنو، جس طرح زمین پہ کھڑے ہو کر تم آسمان کے ستارے دیکھتی ہو نا، آسمان والے آسمان پہ کھڑے ہو کر مسجدیں دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، آسمان پر ستارے چمکتی ہے، زمین پر مسجدیں چمکتی ہیں۔ یہ ستارے ہیں زمین کے، کوئی یہاں چمک رہا ہے، کوئی وہاں چمک رہا ہے، کوئی وہاں چمک رہا ہے، ان کی جھمک دمک کو آسمان والے دیکھتے ہیں۔ اور کتنے ہیں وہ خوش نصیب جو اس چمک سے اپنے دلوں کو چمکا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک، اللہ اکبر کبیرہ، آقا نے فرمایا جب تم جنت کے باغات میں جایا کرو نا تو کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ جب تم جنت میں جایا کرو
تو وہاں کے میوے چکھا کرو، کھایا پیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کہاں، زمین کہاں؟ فرمایا زمین پہ بھی جنت ہے۔ آقا کون سی؟ فرمایا اس کی مسجدیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک حدیث پاک ہے، یہ جو مسجد ہے نا جی، میں اسی کی بات کروں، جامعہ صدیقیہ جو ہے، حضور نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ قیامت کے دن کشتیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گی، اور خالی نہیں، یہ اپنے اپنے نمازیوں کو اپنے اوپر سوار کر کے جنت میں چلی جائیں گی۔ مسجد شفاعت کرے گی، مولا یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت یہاں آ کے حاضری لگواتا تھا، اب میں اس کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں۔ مسجد شفاعت کرے گی۔ آقا نے فرمایا جنت کے باغات میں چرا کرو، کھایا پیا کرو۔ اور جنت کیا ہے، باغات کیا؟ فرمایا مسجد۔ صحابہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کھانا پینا کیا ہے، یہ جنت کا میوہ کیا ہے؟ مسجد میں تو چلے آئے، جنت میں آگے آپ نے کہا کھایا پیا کرو، تو وہ جنت کے میوے کون سے ہے؟ آقا نے آگے لفظ بیان کیے، فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کا میوہ ہے۔ مسجد میں آ کر اس کی تسبیح کیا کرے، یہ جنت کا میوہ ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور کچھ صحابہ ہیں جن کا گھر مسجد کے قریب ہے، میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں جی، ایک سوسائٹی والے، آج کل آپ کو پتہ سوسائٹیاں کاٹی جاتی ہیں، ایک سوسائٹی والے سے میری کوئی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی جو مسجد پلاٹ مسجد کے قریب ہے نا ان کی قیمت تھوڑی کم ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قرآن سامنے، اس کی قیمت تھوڑی، تو جو مسجد سے ذرا دور ہے ان کی قیمت زیادہ ہے، یہ کوئی تھوڑا کم ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے ہم مسجد کے سپیکر کی آواز سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ ہمارا رویہ، اور میں نے حقیقت بیان کی آپ سے کہ جن کے گھر مسجد کے قریب وہ پریشان ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے اور وہ اس اذان کو برداشت نہیں کر پاتے، کو جو گھر مسجد کے قریب ہے ان کی قیمت ذرا کم ہے اور جو دور ہے ان کی قیمت زیادہ ہے۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، کیا ہوا؟ کہا یہ صحابہ وہ ہے جن کے گھر مسجد کے قریب ہے۔ آقا پریشانی یہ ہے ہمارا مسجد سے گھر ذرا دور ہے۔ اب حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کہتے، فرمایا جو شخص گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آتا ہے وہ قریب والا ہو یا دور والا، گھر سے وضو کیا، بنایا، تیاری کی، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اس نے قدم اٹھایا مسجد سے باہر رکھا، پہلا قدم مسجد سے باہر رکھا اور جتنے قدم چل کے آیا، حضور نے فرمایا ہر قدم اس کی ایک برائی کو مٹاتا جاتا ہے۔ جتنے قدم چل کے آؤ مسجد، ہر قدم اس کی برائی کو مٹاتا جاتا ہے اور دوسرا قدم اس کے درجے کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اب ذرا حدیث پہ غور کیجئے، بندہ گھر سے نکلے، پہلا قدم اٹھایا اس نے برائی مٹائی، دوسرا اٹھایا اس نے درجہ بڑھایا، سبحان تیری قدرت۔ بندہ چل کے گھر سے آیا مسجد کے اندر، ایک قدم برائیاں مٹاتا جا رہا ہے، دوسرا قدم بندے کے درجے بڑھاتا جا رہا۔ اللہ، اب تصور کریں، صحابہ کے چہرے چمک اٹھے جن کے گھر دور تھے۔ پہلے وہ پریشان تھے کہ
کہ ان کے گھر قریب ہے ہمارے دور ہے۔ اب جب انہوں نے یہ حدیث سنی نا آقا کا فرمان، ان کے چہرے چمک اٹھے، یا رسول اللہ ہم تو فائدے میں رہ گئے، یہ 4 قدم چل کے آتے ہیں، ہم 400 قدم چل کے آ رہے۔ قریب والوں کے بھی اپنے مزے ہیں، مسجد سے دور والوں کے بھی۔ سرکار نے سب کو نوازا، اور حدیث پاک ہے مسجد کے حوالے سے اور مسجد کی فضیلت۔ اچھا، جو لوگ یہ مسجد ہے نا جی، اس کی صفائی بھی فرشتوں نے تو نہیں کر لی، بولیے ہم نے کرنی ہے، مسجد کی صفائی ہم نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑے لفظ کیا ہوں گے؟ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی پڑھیں، مسجد کے چیپٹر کھول کے دیکھیں، آپ کو ایک حدیث ہر جگہ ضرور ملے گی۔ کیا؟ حضور مسجد نبوی میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اونچا بولو یار، ذرا تھوڑا اور اونچا بولیے، ان باتوں پہ بھی بولا کرتے ہیں یار۔ ابھی میں فضائل کسی کے شروع کرے، آپ نعرے لگانا شروع کر۔ مسجد میں جھاڑو دیا کرتے خود حضور۔ ایک بوڑھی عورت نا مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبوی میں۔ وہ آ جاتی، جھاڑو پکڑ لیتی، مسجد میں صفائی شروع کرتی تھی۔ ایک عرصہ اس نے مسجد کی صفائی کی، ایک دن گزرا وہ نہیں آئی، 2 دن گزرے وہ، 3 دن گزر گئے وہ نہیں آئی، 4تھا دن آیا نا، سرکار نے پوچھ لیا، ہائے 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 یار، مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے بندہ روز مسجد میں آئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آتا رہے، 4تھے دن غیر حاضری ہو تو مالک پوچھ لیتے ہیں۔ سرکار نے پوچھ لیا، سبب وہ بوڑھی اماں کدھر ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتی مجھے نظر آتی تھی؟ آپ کو تو پتہ نا، سرکار مکہ کی گلی سے گزرے، جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اگر وہ غیر حاضر ہو جائے، وہ اگر غیر حاضر ہو جائے، سرکار اس کا پوچھ لیتے۔ فرمایا صحابہ وہ بوڑھی اماں کدھر ہے جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، وہ تو۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، اس کی وفات کی خبر آئی، ہم نے مشورہ کیا، جتنے صحابہ موجود تھے ہم نے مل کر اس کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی کہ آپ کو تکلیف نہ دے۔ سرکار کے چہرے کا رنگ بدلا۔ فرمایا صحابہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، آواز کیوں نہیں دی؟ میں اندر حجرے میں تھا۔ فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے اس کی قبر کدھر؟ حضور وہاں ہم نے بنائی، جنت البقیع میں صحابہ لے، سرکار نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے۔ چھوٹی بات، اس کا مطلب ہے جو مسجد سے حفاظت کرے، مسجد کی جھاڑو دے، مسجد کی صفائی رکھے، مسجد سے پیار کرے، مسجد میں نوکری کرے، اس کی قبر پہ حضور آ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا چلو مجھے لے چلو، میں اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھوں، اور حضور نے پڑھی۔ ہم نے کبھی اپنے معمول میں رکھا ہے کہ چلو یار کبھی ہم مسجد کی صفائی کر لیں؟ ہمیں کبھی خیال نہیں آیا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی، آپ کو پتہ تصوف کا بہت بڑا امام ہے، امام حسن بصری، بہت بڑا نام ہے امام حسن بصری، یہ مولا علی کے شاگرد ہے۔ اب یہ پتہ کیا فرماتے جو بندے مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، ان کے بارے حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ فرماتے جو بندے مسجد میں جھاڑو دیتی ہے نا، وہ حوروں کا حق مہر ادا کرتی ہے۔ حوروں کا حق مہر یہ ہے بندہ مسجد کی صفائی کرے۔
خوش نصیبی کی بات ہے جو بندے مسجد کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں اور مسجد کے اندر صفائی کرتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ کون سی؟ سرکار جب مکے سے مدینے آئے نا تو مدینے شہر سے کچھ فاصلہ پہلے سرکار نے قیام کیا، سرکار نے وہاں مسجد تعمیر کی۔ تھوڑا اونچا بولیے یار، وہاں مسجد، یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد۔ پھر مدینہ آئے، وہاں مسجد تعمیر کی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہاں مسجد بنانی ہے۔ حضور کہاں بنائے؟ سرکار نے نا مدینہ دیکھا سارا، سرکار کو وہ ٹکڑا زمین کا پسند آیا۔ آئے ہائے، میں اگلی جو بات کرنے لگا ہوں، سرکار نے وہ زمین کا ٹکڑا پسند ہے، فرمایا یہ صحابہ زمین کا ٹکڑا مجھے بڑا پسند ہے، یہاں مسجد بناتے، پتا کرو مالک کون ہے۔ قبضے کی مسجد حضور نے پہلے دل سے نہیں بنائی، پتا کرو مالک کون ہے۔ دو یہودی یتیم تھے، کہا وہ مالک ہے، پکڑ کے لاؤ، بلاؤ لے۔ آ گئے، فرمایا تمہاری زمین ہمیں پسند آئی ہے، ہم نے مسجد بنائی۔ انہوں نے کہا سرکار ویسے ہی لے لے۔ تھوڑا اونچا بولیے، ویسے ہی لے لے۔ فرمایا نہیں، ہم قیمت دیں گے، 30,000 دینار قیمت طے ہوئی اس زمین کے ٹکڑے کی۔ خریدی کس لے؟ اب میں اس صحابی کا نام بتانے لگا ہوں جس نے اسلام کی عظیم و شان مسجد کے لیے پیسے اپنی جیب سے دیے ہیں۔ قیمت طے ہو گئی، سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھا، پوچھا کون قیمت دے گا؟ 30,000 دینار کون دے گا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم جس شخصیت نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تھوڑے بندے بولے ہیں یار، صدیق اکبر رضی اللہ، یا رسول اللہ میں خریدوں گا، یہ قیمت حاضر ہے۔ سرکار نے قیمت پکڑی، یہودیوں کی تھی، مسجد ہو گئی اپنی، اب تعمیر شروع ہوئی۔ وہ بڑے ایمان افروز مناظر ہے، اس پہ میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ سرکار نے خود گارا اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اینٹیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہے، اور میں نے یہ منظر کتابوں میں پڑھا، سرکار اینٹ اٹھاتے بندے بھاگ کے جاتے، سرکار ہمیں پکڑائیے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، سرکار ہمیں دیجیے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے چچا آپ اپنی اینٹ اٹھا کے لائے، خود رکھتے۔ اچھا یار میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ مسجد صدیقیہ آپ کے سامنے تیار ہوئی ہے، اگر یہاں پنکھے کی ضرورت ہو نا تو ہر خطیب، ہر مولوی، ہر ممبر پہ بیٹھنے والا، ہر محتمم یہ ضرور کرتا ہے کہ یار یہاں پنکھے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ پنکھے کی قیمت دے گا یا پنکھا لا دے گا، جب تک پنکھا چلتا رہے گا ہوا دیتا رہے گا، اس کی ہوا میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، پنکھا دینے والوں کو ثواب۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ، کہ یہ رکنے والا نہیں، جب جب چلے گا ہوا دے گا، نمازی اس کے نیچے نماز پڑھیں گے اطمینان سے، اس کا نامہ اعمال چلتا رہے گا، رکے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، اب زبان پہ بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں تو بہتر رہے گا۔ مسجد نبوی زمین کا ٹکڑا خریدا ہے ابو بکر صدیق نے، دنیا کے بہترین انسان وہاں نماز پڑھتے رہے، صرف عام انسان نہیں،
بلکہ نبیوں کا امام خود مصطفیٰ وہاں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اب مجھے کہنے دو قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں ہوتی رہے گی، ثواب صدیق اکبر کو ملتا رہے گا، ثواب صدیق اکبر کو ملتا رہے گا۔ اور اگر نمازیوں میں زہرا کے بابا بھی ہوں، زہرا کے بچے بھی ہوں، جلتی جوانوں کے سردار بھی ہوں، کون سا ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے جس نے وہاں نماز نہیں پڑھی؟ اب جتنی نمازیں قیامت تک ہوگی ثواب سیدنا صدیق اکبر کو ملتا رہے۔ پہلی مسجد کون سی ہے؟ ذرا مل کے بولیے، مسجد قباء۔ اب جب بن گئی نا مسجد نبوی، ظاہر ہے ادھر سے توجہ ہٹ گئی نا، سرکار نے اسی لیے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا، ہائے ہائے ہائے، یہ مسجد آباد کرنے کے طریقے ہے، جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ تاکہ مسجد، آج بھی جو بندہ جائے مسجد قباء ضرور جاتا ہے، بندے روز جاتے ہیں، ہوٹل مدینے میں مسجد قباء ضرور جاتے ہیں کہ 2 نفل پڑھیں گے عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ جب مدینے کی آبادی زیادہ ہوگی، رش بڑھ گیا، دور ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے اندر یہ لفظ آتی ہے کہ پیر اور جمعرات، اب یہ دن ہم نے تو نہیں رکھے، حضرت عمر کی بات ہے، ہر منڈے اور ہر جمعرات، تھرسڈے، ہر پیر اور جمعرات حضرت سیدنا فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل کا حاکم خود جاتا اور جھاڑو پکڑ کے مسجد قباء میں لگایا کرتے تھے۔ ہم تو عجیب عجیب منتیں مانتے ہیں نا جی۔ ایک منت میں بتاتا ہوں، یہ میرا اپنا وجدان ہے جو میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے، جس بندے کو کوئی کام نہ ہو وہ منت مان لے میں اتنے دن مسجد کی صفائی کروں گا۔ مسجد چھوٹی جگہ ہے، کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فضل ہی فضل ہے۔ آپ مسجد میں آ کے تو دیکھیں، مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا کے تو دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا مسجد کی تعمیر کے بارے میں، فرمایا جو بندہ دنیا میں اس کا گھر بناتا ہے، جو دنیا میں اس کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے، اللہ ویسا ہی اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اب بندے، ایک بندہ اکیلا تو مسجد بنا نہیں سکتا، تو پھر حل کیا ہے؟ اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، جو مسجد بن رہی ہے اس کی تعمیر میں حصہ لے لے۔ یار آپ کے نام کی ایک ٹائل ہی لگ جائے، ایک اینٹ ہی لگ جائے، ایک تار ہی ڈال جائے تو یہ حصہ ہو گیا، جتنا ثواب باقیوں کو ملے گا اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اللہ اتنی رحمتیں آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اور میں ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار کو نا بکرے کا گوشت بڑا پسند تھا، مٹن حضور کو بڑا پسند تھا، ہمیں بھی اکثر کو بندے کو بکرے کا گوشت، اب میں جو بتانے لگا وہ آج کے بعد بکرا کھائیں گے تو بکرا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اچھا، بکرے کے مختلف حصے ہوتے ہیں، سرکار کو پتہ کون سا گوشت پسند تھا؟ بکرے پوری باڈی میں سے سرکار کو دستی پسند تھی۔ ہائے ہائے، کیا پسند تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن بکری ذبح کی، کھال اتاری، اس کا گوشت بنایا۔ اب حضرت ام المومنین کو پتا تھا کہ سرکار کو کون سا حصہ پسند ہے، سارے بولو۔ اب آج کے بعد اگر سنت سمجھ کے بکرا خریدنے جائیں تو کہے مجھے دستی کا گوشت دو، نیت یہ ہو کہ حضور کو پسند تھا تو یہ بھی برکت ہو جائے گا۔ سرکار کو دستی پسند تھی، ام المومنین نے نا
سارا بکرا گوشت بنایا، سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سارا تقسیم کر دیا، وہ ایک دستی بچا کے رکھ لی۔ ہائے ہائے، وہ دستی کس لیے؟ بولو، حضور کو پسند ہے۔ کس لیے بچا کے رکھی جی؟ سرکار کو پسند ہے۔ اب یہ حدیث سنیے گا تاکہ لطف آئے اور آپ کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے بھی آگے سے مزہ آئے۔ دستی پسند تھی، وہ رکھ لی، نہیں دی۔ سرکار شام کو آئے، میری طرف توجہ رہے، شام کو آئے، حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بکرا میں نے ذبح کیا، پکایا، سارا تقسیم کر دیا، ما باقیہ الا قطفھا، وہ دستی سے کپڑا ہٹا کے کہا ما باقیہ، کچھ بھی باقی نہیں بچا، الا قطفھا، یہ اس کی دستی بچی ہے۔ اچھا، حضور کو تو پتا چلا کہ عائشہ نے یہ کیوں بچائی ہے، کہ مجھے پسند ہے۔ سرکار کا جملہ سنیے گا، عرض کی ما باقیہ الا قطفھا، آقا کچھ نہیں بچا سوائے، بولو، سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ باقیہ کلھا الا قطفھا، فرمایا سارا ہی بچ گیا ہے سوائے اس کی دستی کے۔ ہائے 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 ہائے، حضرت عائشہ نے کہا کچھ نہیں بچا سوائے دستی کے، فرمایا سارا ہی بچ گیا سوائے دستی کے۔ کیا مطلب؟ فرمایا بچا وہ نہیں جو تو نے بچا کے رکھا ہے، بچا وہ ہے جو اس کی راہ میں پیش کر دیا، جو پاس ہے وہ نہیں بچا۔ اور قیامت کے دن یہ منظر ہوگا جب نامہ اعمال کھلیں گے، جو جو بندے نے اس کی راہ میں خرچ کیا ہوگا سب سامنے آ جائے۔ بندہ وہاں سوچے گا کاش میں بچا بچا کے نہ رکھتا، اس کی راہ میں دیتا جاتا۔ سرکار نے ایک دفعہ نا قسم اٹھائی، تھوڑا اونچا بولیے، سرکار ویسی بات کرے تو کوئی شک ہے؟ بولیے، کوئی شک؟ لیکن اگر قسم اٹھا لے پھر تو حد ہو گئی نا۔ سرکار نے قسم اٹھا کے بہت ساری باتیں کی، میں صرف ان باتوں میں سے دو باتیں، پوری حدیث نہیں، وقت نہیں ہے، دو باتیں سرکار نے جو صحابہ سے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا معاف کر دینے والا عزت پاتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ معاف کر دینے والا عزت پاتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ دوسری فرمایا مجھے اللہ کی قسم اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ گارنٹی کس نے دی؟ آپ اس کی راہ میں خرچ کرو، حضور نے فرمایا کبھی مال کم۔ اگر مسجد کہیں پر یہ جامعہ صدیقیہ تعمیر ہو رہی ہے، حصہ ڈالے ذوق شوق سے، مجبوراً نہیں، خوش ہو کے اپنی نیاز پیش کریں اور اللہ کا شکر کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسجد میں دو، فقیر کو دو، بیکاری کو دو، کسی کو اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہ کہو میں نے دیا ہے، یہ کہو اس کا شکر ہے اس نے میری رقم کو پسند کیا ہے۔ اسے کمی ہے، وہ بندوں کا محتاج ہے، بندے اس کے محتاج۔ اور جو بندہ مسجد میں خرچ کرتا ہے، آئیے دور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، مولا علی نے مسجد میں خوبصورت شمع روشن کی، مسجد نبوی جگمگا اٹھی۔ حضرت عمر داخل ہوئے، مسجد دیکھی تو خوش ہو گئے، یہاں اچھا سا جھومر لگاؤ تو جو بندے آئیں گے تو خوش تو ہوں گے نا کہ مسجد جگمگ کر رہی ہے۔ تو اس دور کی اعلیٰ مشعل حضرت علی نے جلائی،
حضرت عمر داخل ہوئے، فرمایا یہ مسجد میں مشعلیں کس نے جلائی، مسجد کو روشن کس نے کیا؟ صحابہ نے عرض کی اے امیر المومنین مولا علی نے۔ تھوڑا اونچا بولو یار، مولا علی نے۔ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا اللہ علی کی قبر کو بھی یوں ہی روشن فرمائے۔ ساری باتیں چھوڑ کے ایک دو باتیں میں ضرور کروں گا۔ جوانوں یہ مسجد ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی کبھار نہ کبھی کبھار، کبھی کبھی جو بندے ریگولر نماز پڑھنے والے کبھی کبھی کچھ اوور ٹائم مسجد میں لگایا کرے۔ کون سا ٹائم بولو؟ تھوڑا۔ دو قسم کے مزدور ہوتے ہیں، ایک مزدور وہ ہوتا ہے جیسے ہی 5 پہ سوئی آئی وہیں پہ ہر چیز چھوڑی، مالک سے کہا مجھے دیہڑی دو، جانا ٹائم ہو گیا، مالک دیہڑی دے دیتا ہے۔ ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو 5 بھی بج گئے مگر وہ کام میں لگا ہے، 5:30 ہو گئے وہ کام میں لگا ہے، 6 بجے تک بھی وہ کام میں، بالآخر مالک پوچھ لیتا تیرے بیوی بچے نہیں ہیں، تیرا گھر بار نہیں، تو کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہتا مالک میں چاہتا تھا یہ تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا میں ختم کر کے ہی جاؤں، یہ تھوڑا سا کام ہے میں نے کہا یہ نمٹا ہی دوں۔ ایمان سے بتاؤ مالک کو کون سا مزدور پسند ہے؟ چلو اگر کوئی ضرورت ہے آپ فرض نماز پڑھیں، دعا سے پہلے اٹھ کے چلے جائیں، بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن روٹین نہ بنائیں۔ ادھر جماعت ختم ہوئی بندے اٹھ کے باہر۔ حدیث پاک ہے جو بندہ جب فرض نماز ہوتی ہے نا اور جب امام دعا کرتا ہے آقا نے فرمایا اس کی دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم دعا نہیں کرتے، بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یار کتنا کا وقت لگ جاتا ہے، 2 منٹ اور 4 منٹ اور 6 منٹ اور۔ مسجد کے ساتھ دل لگائیں، اوور ٹائم مسجد میں گھبرایا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں منافق کا دل یوں پھڑکتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اور مومن کا دل یوں لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی میں دل لگ جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے۔ ایک وقت تھا جب ہماری مسجدیں اللہ اکبر کبیرہ ہمارا مرکز ہوتی تھی، حضور کے دور سے لے کر مولا علی اور امام حسن کے دور تک پارلیمنٹ بھی مسجد تھی۔ تھوڑا اونچا بولو یار، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ بھی مسجد تھی، سپریم کورٹ بھی مسجد تھی، بیت المال بھی مسجد تھا، ہر کام مسجد میں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ نکاح بھی۔ یہ مسجد ہے، اس کی برکتیں ہیں، ان برکتوں کو حاصل کرے، تھوڑا وقت دیا کرے۔ جوانوں آپ سے میں عرض کروں گا مسجد میں آئے، لمبی لمبی نماز پڑھے، اگر وقت ہے کبھی لمبا سجدہ کرے، کبھی سجدے میں جا کے اس سے سرگوشیاں کرے۔ اگر اللہ کو دکھڑے نہیں نہ سناؤ گے پھر در در سنانے پڑیں گے، اگر اس ایک در پہ سنا لیے۔ اس لیے میں اسی آیت پہ ختم کرتا ہوں، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بھی عبدی ہی اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک مسجد سے لے کر، اس کا مطلب ہے کہ مسجدوں میں حضور کا آنا جانا رہتا ہے۔ انشاءاللہ